السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومت نے ایک اور پیٹرول بم گرا دیا ہے عوام پر، اور اس کے بعد کیا ہوگا عوام کا؟ بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، تو یہ بم ہی بم ہے عوام کے لیے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ ٹرپل ایم آپ کو یاد نہیں ہے؟ مہنگائی مکاؤ مارچ، ٹرپل ایم کو چھوڑیں، یہ سنیں آپ، میں آپ کو سب کو ذرا سا یہ سنوانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں؟ وزیر اعظم چور ہے۔ وزیر اعظم چور ہے، کس کا فرمان عالی شان ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ تو وزیر اعظم چور ہے بقول مریم نواز شریف کے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیے، کتنے بڑھی پیٹرول کی قیمت؟ 9 روپے 99 پیسے، یعنی تقریباً 10 روپے۔ 10 روپے، 10 روپے مطلب ایک پیسہ واپس تھوڑی ملے گا۔ ایک پیسہ واپس تھوڑی ملے گا۔ تو یہ اچھا، یہ ایک پیسہ واپس ملے گا، ہم بے وقوفی کرتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ اس اضافے کے بعد اب قیمت ایکچولی کیا بنتی ہے، میں اس کو دیکھ نہیں پایا، کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ نارملی 10 لیٹر فیول ایک ساتھ ڈلوا لیتے ہیں، تو اگر جو بھی قیمت بنتی ہے اس میں 276 روپے 40 پیسے ہے، تو کیا وہ 60 پیسے آپ کو واپس ملتے ہیں؟ بالکل نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے گئے، آپ کو وہ جو بھی نیئرسٹ راؤنڈ آف ہے اس کے حساب سے پیسے واپس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، پیٹرول ڈیزل تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قیمتیں بڑھی ہیں ابھی فورٹ نائٹ ریویو میں، اس سے پچھلا جو فورٹ نائٹ ریویو تھا اس میں بھی قیمتیں بڑھی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مہینے میں 17 روپے کے قریب قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ابھی 275 پہ ہے۔ اب ایک اور چیز یاد رکھیے کہ بجلی کی قیمت میں پچھلے کوئی 20-30 دن کے اندر چوتھا اضافہ ہوا ہے شاید، اب پھر 7 روپے کچھ پیسے قیمت مزید بڑھ گئی ہے۔ تو ان تمام قیمتوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ یہ کہہ جو رہے ہیں سبزی ہے، دے رہے ہیں 200 یونٹ یار ہاں وہ آ جاتا ہے ایک سلو موشن آدمی فون پہ، جب آپ فون کسی کو ملاتے نا تو وہ کہتا ہے انتہائی آوازار بیزار، یعنی خوشخبری دے رہا ہے، اور وہ بھی ایسے دے رہا ہے کہ جیسے جو نا ماموں مر گئے، اس کی آواز آتی ہے فون پہ، ریلیف دے رہے ہیں، مطلب پتہ نہیں کون ہے وہ آدمی، تو اس کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ 3 مہینے کے لیے ہم ریلیف دے رہے ہیں، رعایت دے رہے ہیں۔ تو یہ جو کیا ہے، یہ تو آپ ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 روپے کم کریں، اس کے بعد 10 روپے بڑھا دیں۔ تو یہ دکاندار والی حرکت ہے نا، سیل جب لگتی ہے۔ ابھی امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، آپ کا فیول مہنگا ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے اس کو اس حکومت نے کہا ہے یس نہیں کیا حکم ہے میرے آقا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ جن ہے، یہ جن بوتل سے نکل آیا ہے، اور عوام جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں جن کو دیکھ کر، اور یہ جن جو ہے اس کو نکالا ہے بوتل سے آئی ایم ایف نے، اور یہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف سے کیا حکم ہے میرے آقا۔ مجھے کیوں نکالا نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں وہ جو ہے نا، اب یہ مجھے کیوں نکالا والا پہلے تھا، اب یہ جن جو ہے وہ کچھ عجیب ہے، یہ کہہ رہا ہے کیا حکم ہے میرے آقا۔ یہ جن کچھ عرصہ پہلے تک، اس کا جن کا ایک بھائی تھا، اس کا نام ہے احسن اقبال، وہ قومی اسمبلی میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ کھڑا ہو کے قومی اسمبلی میں کہہ رہا تھا قائد اعظم نے آزادی دی، عمران نیازی نے غلام بنا دیا، آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا، آئی ایم ایف سے نئی ڈیل کرو۔ ایک اور بھائی اس جن کا، اس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری، بڑا ینگ سا کیوٹ سا جن ہے۔ اس جن نے کیا کہا تھا؟ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل، ٹھیک ہے، پھاڑ کر پھینک دو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو، تو وہ تھا ہمارے سامنے، اس نے بھی یہ بات کی تھی۔ ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ اسحاق ڈار کہیں معیشت ٹھیک نہ کرتے، معیشت ٹھیک نہ کر دے۔ اس جن کا نام ہے چڑیا والے بابا، ٹھیک ہے، نجم سیٹھی صاحب، قابل احترام نجم سیٹھی صاحب، کیونکہ ہمارے اپنے قبیلے کے نا، پیٹی بھائی، میں پیٹی بھائی بھی نہیں، پیٹی بابا ہے، تو نجم سیٹھی صاحب۔ تو یہ تمام لوگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک کرنے والی حکومت ہے، اس حکومت کے پاس 3 بار وزارت عظمیٰ کا تجربہ ہے، 4 بار کی یہ لوگ حکومت کر چکے ہیں، ان کے پاس برس ہا برس کے تجربے کار لوگ ہیں، یہ آپ کی معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اچھا تھا، کر دیا۔ تو انہوں نے اب یہ کام کر دیا ہے۔ اب آپ کی سبزی کھیتوں سے منڈیوں تک کس میں آتی ہے؟ سوزوکیوں میں، ٹرکوں میں، ظاہر ہے، وہ کس پہ چلتے ہیں؟ گاڑیوں میں پیٹرول، ان کی قیمتیں بڑھ گئیں۔
پھر وہ سبزی منڈی سے آتی ہے دکانوں تک، ایسی ہی گاڑیوں میں رکشوں میں لد کے ان کی قیمت بڑھ گئی. دکاندار جو ہے وہ ایک پنکھا چلاتا ہے، ایک بلب جلاتا ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، سبزی کی قیمت میں یہ بھی ایڈ ہو گیا، یہ بھی بڑھ گئی. دکاندار سے ہٹائیے، چھوٹے دکاندار سے بڑے اسٹور پہ آ جائیے، امتیاز پہ آ جائیے، بن ہاشم پہ آ جائیے، الفتح پہ آ جائیے، کارپور پہ آ جائیے، ٹھیک ہے، ان سب پہ آ جائیے. تو یہ تو بڑا سائز ہی چلاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک طرح کا اضافہ بھی بڑا ہے. تو یہاں جو ہے چونکہ ان کی بائنگ بھی بڑی ہوتی ہے تو ان کو ذرا سستا ملتا ہے، لیکن اس سستے میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اس کی قیمت میں بھی تو بڑھ گئی قیمت. اس کے بعد آپ کے پاس بیکری پروڈکٹس ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میں دوسرا آئٹم، قیمت بڑھ گئی. فیکٹریوں کا مال، تمام چیزیں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں بڑھ گئی قیمت. یہاں کراچی پورٹ پہ مال اترتا ہے اور یہاں مال اترنے کے بعد ٹرکوں میں لد کے وہ خیبر پختونخوا کے اندر تک، پہاڑوں تک جاتا ہے. صحیح ہے، قیمت بڑھ گئی. ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اوپر، اور جتنے کاسٹ انپٹ کی، جتنے انپٹس ہیں ان سب کی کاسٹ جب بڑھے گی تو اوور آل قیمت بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اوپر امپیکٹ ہے اس حکومت کا. اچھا، حکومت کیا کر سکتی تھی؟ دیکھیں جی، قیمتیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی وہ عالمی منڈی میں بڑھتی ہیں، حکومت کو مجبوراً قیمت بڑھانی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے ہاں تو پیٹرول نکل نہیں رہا تو آپ کو تو قیمت بڑھانی ہے. ایک اچھا، بجلی کی قیمتیں بھی حکومت کو بڑھانی پڑیں گی کیونکہ آئی ایم ایف سے بھی ڈیل ہے، لائن لاسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور آپ کے ہاں جو بجلی ہے وہ بنتی ہے پیٹرول پہ، تو اس لیے بھی بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. جو پیٹرول والا آرگیومنٹ ہے نا وہ تو میں بائی کر لوں گا، کیا ٹھیک ہے، عالمی منڈی میں قیمت بڑھ رہی ہے. جو بجلی والا آرگیومنٹ ہے اس پر میں سب سے پہلے یہ پوچھوں کہ آپ لوگ جو 40 برس سے حکومت میں ہیں تو کتنے ڈیم بنائے آپ نے؟ صحیح ہے، گھنٹہ. اس کے بعد آپ لوگوں نے بجلی سستی کرنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ لوگوں نے، محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ہو یا نواز شریف کی صاحب کی حکومت ہو، آئی پی پیز کے معاہدے کیے، ڈالر میں قیمت دیں گے یہ والے معاہدے کیے، اور اپنا کارخانہ چلاؤ گے یا کارخانہ بند رکھو گے، کیپیسٹی پیمنٹ تم کو ملتی رہے گی، یہ معاہدے کیے تھے. اور اب وہ قیمتیں ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، وہ قیمتیں ہمارے بل میں پڑتی چلی جا رہی ہیں. یعنی اب ریسرچ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ایسے کارخانے موجود ہیں جو لیٹ 90s سے بند ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیٹ 90s میں اب اگر آپ اس کو رکھ لیتے نا 99 بھی، تو 25 سال ہو گئے. ہم 25 سال سے اس بند کارخانے کو، اس کے مالک کو ڈالر کھلا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں مل کیا رہے؟ بابا جی کا ٹھلو. مطلب یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سے تجربے کار لوگ ہیں؟ اور ان تمام چیزوں کے بعد 13 سے 17 میاں نواز شریف صاحب زندہ باد، انہوں نے کیا کیا 13 سے 17 میں آپ کے لیے؟ مزید چینیوں سے کہا کہ آؤ یہاں پر بجلی کے کارخانے لگاؤ، قیمت دیکھیں، اب دیکھیں پیٹرول کی، بجلی کے کارخانے لگاؤ، ہمالیہ سے بلند کارخانے اور سمندر سے گہرے کارخانے، اور اس کے بعد ہماری چولیں ہلا دو. یہ کام کیا اور اس کے بعد ایسی کی تیسی کر دی. تو مطلب آپ نے کباڑا کیا ہے، مل کے کباڑا کیا ہے، اور اس کباڑے کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ایک عام آدمی کو. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے بعد آ کر ابھی ہر چند دن بعد کیا ہمارے سامنے آیا نہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے رینیو ہو رہے ہیں؟ بالکل مسلسل آ رہا ہے. تو یہ جو تباہی کا نسخہ ہے، اس نسخے کو صبح دوپہر شام 2 گولی اور کھائیے، یہ کون لکھ کر دے رہا ہے اس قوم کو؟ یہی حکومت لکھ کر دے رہی ہے. اس حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ لکھ کر دے رہی ہے. کیوں لکھ کر دے رہے ہیں یہ لوگ یہ نسخہ؟ کیونکہ جو نشاط والوں کا پاور پلانٹ ہے وہ کس کا ہے؟ میاں منشا کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی طرح کے کچھ اور پاور پلانٹس ہیں وہ ان سیاستدانوں کے ہیں. جو چینیوں کے ہیں وہ تو کم ہیں، یعنی مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں ہیں، لیکن اس سے پہلے سے ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ابھی ان کا برڈن جو ہے وہ ہم پر اب آ رہا ہے. پچھلے کچھ عرصوں میں جو 90s سے ہمارے اوپر برڈن چلا آ رہا ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو ہی کھلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یونٹس کیوں نہیں کم کر سکتے؟ آپ اپنے یونٹس کیوں نہیں کم کر سکتے؟ دیکھیے، قیمت کم کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت ہم کس چیز کی قیمت دے رہے ہیں؟ بڑا چلتا ہے سوشل میڈیا پہ. ایک ہم قیمت دے رہے ہیں اس بجلی کی جو ہم استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. ایک ہم قیمت دے رہے ہیں ان لائن لاسز کی
جو ٹرانسمیشن لائن کی خرابیوں کی وجہ سے ہیں. ایک ہم قیمت دے رہے ہیں اس بجلی چوری کی جو ملک کے طول عرض میں ہو رہی ہے. صحیح ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ سستا جن علاقوں میں بجلی جا رہی ہے, چھوٹا صارف جو بہت بڑی تعداد میں ہے, مطلب اس کی ہے تعداد چھوٹے سے گھر والی یونٹس اس کے تھوڑے ہیں, لیکن اس کی تعداد کروڑوں میں ہے, تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں یہ بجلی چوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ان کے بڑے بڑے گھروں میں بجلی چوری ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ابھی کس کا بل بڑا وائرل ہوا تھا, خالد مسعود صاحب نے کالم لکھا تھا 132 یا 124 روپے کا. اویس لغاری صاحب کا کون سی منسٹری ہے ان کے پاس؟ وزارت توانائی. یعنی وہ بجلی کے وزیر ہیں, ان کے بند گھر کا بجلی کا بل آیا 124 روپے, اور خالد مسعود صاحب کے بند گھر کا بجلی کا بل آیا تقریباً کوئی 25-26 ہزار روپے. ٹھیک ہے, تو یہ والا ہمارے ساتھ کھلواڑ یہ حکومت کر رہی ہے. خالد مسعود صاحب نے یہ بھی کہا نا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس سولر ہو, تو اسی وجہ سے ان کا بل کم آیا ہے. یار مطلب اب پتہ نہیں کیا ہو ان کے پاس, لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے سولر پہ بھی ان لوگوں نے جو کیا تھا, اور اس کے بعد جو یہ کر رہے ہیں, جو وعدے کیے تھے ان کو دیکھیں آپ, اور جو اب عمل درآمد کی صورتحال اس کو دیکھیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت نے یہاں بیٹھ کے زبردستی آ کے بیٹھ گئے, اور نہیں, حکومت نے یہاں بیٹھ کے عام آدمی کو یہاں سے پکڑ لیا ہے. ٹیکس وہ دے گا, صحیح ہے, انڈائریکٹ ٹیکس وہ دے گا, پھر اس کے بعد بجلی کے بل وہ دے گا, بجلی کے بل میں ٹیکسز وہ دے گا, بجلی کے بل میں چوری کے پیسے وہ دے گا, اور اس کے بعد اگر 1 مہینہ بھی وہ لیٹ کرے گا تو اس کی بجلی کٹ جائے گی. ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ فیسکو کے, لیسکو کے, آئسکو کے الیکٹرک کے, باقی سب کے بڑے بڑے نوٹیفیکیشنز اکثر دیکھتے ہیں کہ جی وہ فلانے ڈپارٹمنٹ کی بجلی کا بل اتنے ارب روپے ہے, یہ بل نہیں دے رہے, کاٹو. پارلیمنٹ کا بل اتنا ہے, محکمے کا بل اتنا ہے, دفتر کا بل اتنا ہے, کاٹو. وہ نہیں کٹتی. میری اور آپ کی بجلی پہلی نان پیمنٹ پہ کٹ بلز کی بھی ادائیگی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا حال ہے. اور اس کے بعد یہ جو تمام لوگ ہیں, ہم بار بار یہ رونا رو رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں بار بار رونا ہے. ان کے کتنے یونٹس فری ہوتے ہیں آپ دیکھیں, چیف جسٹس صاحب 2000 یونٹس, آرمی چیف صاحب ان کی بھی کوئی ابھی نمبر ہمارے سامنے آتا بھی نہیں ہے, لیکن ان کے یونٹس فری, چیف سیکرٹری صاحب کے یونٹس فری, بڑے بڑے بابوؤں کے یونٹس فری, ان لوگوں کی فارچیونر ابھی خریدی گئی ہیں, اور پھر ان کے بعد اس میں پیٹرول فری, 2 گاڑیوں کا پیٹرول فری, 600 لیٹر پیٹرول فری. ان کے ڈی ایچ اے میں گھر بن رہے ہیں مریم نواز شریف کی حکومت میں, غالباً 21 یا 24 ارب روپے کی رقم جس سے بن رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا بزدار, کتنے برس ہو گئے بزدار کو, کتنی صدیاں بیت گئی. نہیں ابھی کل کی بات ہے, کل کی بات ہے. بزدار نے جو آفس بنایا تھا نیا, اس نئے آفس میں کروڑوں لگا کے نیا کمرہ بن رہا ہے. تو مطلب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, پیسہ ایسے لٹائے جاؤ, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اخبار میں اشتہار آتا ہے, وعدے ہو رہے ہیں عوام سے. کوارٹر پیج بڑے اخبار کا, یعنی اگر آپ جنگ اخبار کی بات کر رہے ہیں تو اخبار آپ کے ایسے آتا ہے, ایسے آتا ہے, یہ ہو گیا آدھا, اس کو پھر آپ آدھے کو ایسے کر لیں گے, کوارٹر پیج جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کا ہے جنگ کا. تو جنگ کا الگ ہے, دا نیوز کا الگ ہے, عوام کا الگ ہے, دنیا کا الگ ہے, جنید اکرم کو دیے گئے پیسے الگ ہیں, صبور علی کو دیے گئے پیسے الگ ہیں, صنم سعید کو دیے گئے پیسے الگ ہیں, کمل آفتاب کو دیے گئے پیسے الگ ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہے. یہ جو حکومت ہے یہ آپ کو مجھے باقاعدہ طور پر وہ انہوں نے پکڑا ہوا بڑا سا کوڑا, یہ مار رہے ہیں, اور میں اور آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ جو آفس پہنچنے میں دیر ہوتی نا, کوڑے مارنے والا ایک ہے, لائن لمبی ہو جاتی ہے, کوڑے مارنے والے 2 کر, تعداد بڑھا دیں, 2 کوڑے مارنے والے چاہیے. ابھی کشمیر والوں نے انہوں نے کہا بھائی کوڑے مارنے والا ہم اٹھائیں گے, اٹھا کے نیچے دریا میں پھینکیں گے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا نہیں پھینکنے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا ایسی کی تیسی ہم پھینک کے دکھائیں گے. انہوں نے کوڑے مارنے والا اٹھایا, اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. کشمیر میں پہاڑ دریا وغیرہ سب ہے, انہوں نے کوڑے مارنے والا دریا میں پھینک دیا. پھر کیا ہوا, ان کی بجلی سستی ہو گئی, ان کا آٹا سستا ہو گیا. اچھا اب اس کی قیمت پھر وہی بحث شروع گئی, کہاں سے آئے گی. یار یہ جو اربوں روپیہ آپ دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو, یہ بند کریں ایک تو پہلے. اچھا ایک اور بحث ہوتی کہ نہیں جی اس کا امپیکٹ کتنا آئے گا, یہ اگر ہزاروں ہیں تو ان کے بند کرنے سے سمبولک موو تو ہے نا. اچھا سمبولک موو کے علاوہ بھائی مطلب کیوں دے رہے ہیں, مطلب عدلیہ کا نمبر دیکھ لیں,
اس کے بعد امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں, اس کے بعد چیزیں آپ دیکھ پھر لیں, ایڈ ہاک پہ ان لگا کی رہے ہیں. کارکردگی ایسی ہو نا کہ ان کا ماتھا چومنے کا دل چاہ رہا ہو. ماتھا ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ ان کو تھپڑ مارنے کو دل چاہتا ہے ان لوگوں کو, اور اس کے بعد ان کو ہم پیسے بھی دے رہے ہیں, فری کی چیزیں بھی دے رہے ہیں. تو یہ بکواس تو بند ہونی چاہیے. دیتے جا رہے ہیں. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.